حي على الفلاح. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله اجمعین اما بعد. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج آپ کی اس مسجد کی زیر اہتمام جامع مسجد اہل حدیث و مدرسہ الحکمہ کے زیر اہتمام آپ کی اس عظیم الشان تاریخی مسجد میں آپ کے مابین عقیدہ کوئز کے حوالے سے ایک انعامی مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، جس کی پاسداری، جس کا اہتمام ہم سب کو کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے کچھ اصول اور ضوابط آپ کو بتائے گئے تھے۔ ابھی بھی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشِ گزار کر دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا یہ انعامی مقابلہ جو گروپ الف کا ہوگا، جس میں طفلہ الف کے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، عقیدہ کے حوالے سے تقریباً 25 سوالات ان سے پوچھے جائیں گے۔ 3 حکم نامزد کیے گئے ہیں۔ پہلے حکم اور صدر مجلس کی حیثیت سے آپ کے مدرسہ الحکمہ کے استاذ فضیلت الشیخ حافظ رفیع الدین صاحب سنابلی حفظہ اللہ، جو حکم بھی ہیں اور صدر مجلس بھی ہیں، اور دوسرے حکم کی حیثیت سے آپ کے اسی مدرسہ الحکمہ ساکن آقا خیرانی روڈ کے استاذ محترم فضیلت الشیخ حافظ ضمیر صاحب سلفی حفظہ اللہ ہیں، اور تیسرے حکم کی حیثیت سے آپ کے استاذ فضیلت المقری اظہر الدین ہارونی صاحب ہیں۔ میں تینوں حکم صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی کرسیاں سنبھال لیں۔ اس کے بعد بچوں کے حوالے سے پرسوں بھی بتایا گیا تھا کہ ہر طالب علم آئے گا اور اس باکس میں رکھے ہوئے سوالات، ان سوالات میں سے 3 سوال نکالے گا، پرچی اپنے ہاتھ سے نکالے گا اور اپنے استاذ کو دے گا، اور اس کے بعد استاذ ان سے سوالات کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ پرچی ہم نے ایسے گھمایا اس کو، اور اس میں سے پرچی ہم نے نکالا، یا پرچی آپ نکالو گے اور پرچی آپ اپنے استاذ کو دو گے، استاد آپ سے سوال کرے گا۔ سوال ہے اس میں سب سے بڑا کون ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے گا، کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، وہ طالب علم دے گا جو یہاں پر آئے گا، جس سے سوال پوچھا جائے گا، صرف وہی جواب دے گا۔ اگر کوئی اور لقمہ دیتا ہے، کوئی اور بتاتا ہے، تو یہ اصول کے خلاف ہے، اس کو مسابقے سے خارج کیا جا سکتا ہے اور اس کے نمبرات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ کوئی نہیں بولے گا بیچ میں، سب خاموشی سے سنیں گے، جس کا نمبر آئے گا
جس کے نام سے پرچی نکلے گی، جس کو بلائے گا وہی جواب دے گا۔ اس میں کون سا سوال ہے مجھے بھی نہیں معلوم، یہ آپ نے پرچی ایسے نکالا 3 سوال آیا، اس کا سوال مجھ کو بھی نہیں معلوم ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ پرچی آپ کھولو گے، وہ استاذ کھولیں گے اور نکالیں گے۔ اس میں سوال آیا ہے، سوال نمبر 23، کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ جواب کوئی نہیں دے گا، وہ طالب علم جو یہاں رہے گا وہی جواب دے گا۔ ایسے کسی کے نام سے کوئی بھی پرچی نکل سکتی ہے، کوئی بھی سوال اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم، یہ ترتیب ہر زمروں میں رہے گا، چاہے وہ گروپ الف ہو، گروپ با ہو یا گروپ جیم ہو۔ آج انشاءاللہ اس پہلی نشست میں طفلہ گروپ الف کا یہ مسابقہ ہوگا اور یہ فائنل مسابقہ ہے، یہ فائنل مسابقہ ہے۔ اب اس کے بعد مسابقہ نہیں ہوگا، مطلب گروپ الف والوں کا یہ فائنل مسابقہ ہے۔ اس کے بعد جب گروپ الف کا ختم ہو جائے گا تو گروپ با کا ہوگا، جس میں اول اور دوم کے بچے حصہ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کا پروگرام یہ آج کا یہ ختم ہو جائے گا، پھر کل انشاءاللہ آپ کو اسی طرح صبح آنا ہے اور گروپ جیم کا مسابقہ ہوگا، یعنی درجہ سوم، چہارم اور پنجم والوں کا۔ اس کے بعد جب وہ ان لوگوں کا ختم ہو جائے گا تو اس کے فوراً ہی بعد آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ کا رزلٹ آؤٹ کیا جائے گا، رزلٹ سنایا جائے گا۔ کل بروز اتوار تقریباً 11-12 بجے یا جب ہی آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، اس کے کچھ دیر بعد آپ کے جو مہمان رہیں گے، حکم رہیں گے، وہ اپنے تاثرات پیش کریں گے، آپ کو نصیحت کریں گے، مسابقے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اسی درمیان رزلٹ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا، شہادہ سرٹیفکیٹ ملے گا، اور جو پوزیشن ہولڈرز طلبہ رہیں گے ان کو گراں قدر انعامات سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ انعامات الحمدللہ آ چکے ہیں، چھپ کر کے آ چکے ہیں، سب رکھے ہوئے ہیں۔ جو بچے اچھے سے فل کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیں گے اور ٹھہر کر کے ایک دم اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے ایک دم فل کانفیڈنس سے جواب دیں گے، 2 چیزوں پر نمبرات رکھے گئے ہیں۔ ایک حسن ادائیگی پر، آپ کتنے اچھے انداز میں آپ جواب دیتے ہو، آپ کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، آپ کی زبان صاف ہے، کلمات آپ کے صاف ہیں، اس پر بھی نمبرات ہیں۔ اور آپ کی یادداشت کتنی ہے، آپ کا حافظہ کتنا مضبوط ہے، آپ نے کیا کچھ کتنا یاد کیا ہے، اس پر بھی آپ کو نمبرات ملیں گے۔ 20 نمبرات آپ کی یادداشت حافظہ پر اور 13 نمبر آپ کی حسن ادائیگی پر یہ رکھا گیا ہے۔ یہ مختصر اصول اور ضابطہ ہے، سسٹم ہے، میں نے آپ کو اختصار سے بیان کر دیا۔ اب بلا کسی تاخیر کے پروگرام کی شروعات کے لیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے عزیزم شعیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر، یہ تھے عزیزم محمد شعیب جو تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ہم کو 2 مسابقہ کرانا ہے اور اپنے پاس وقت بہت محدود ہے،
ظہر کی اذان سے پہلے پہلے اپنے کو دونوں مسابقہ ختم کرا دینا ہے، پہلی نشست اور دوسری نشست۔ تو میں پہلی نشست کے صدر محترم حافظ رفیع الدین سنابلی حفظہ اللہ کی اجازت سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے 5 طلباء کو جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ ترتیب سے آئیں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے اور ایک کے بعد دیگرے وہ آئیں گے اور اپنے سوالات نکالیں گے اور جواب دیں گے ترتیب کے ساتھ۔ جو ترتیب یہاں لکھی ہوئی ہے اسی ترتیب سے حکمہ جو ہے اپنے نمبرات دیں گے۔ آپ کی شروعات ہو رہی ہے، سب سے پہلے طالب علم ہیں، ان سے پہلا سوال یہ ہے کیا اللہ کے کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ابراہیم اسماعیل سوال نمبر 1 سے ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ساری دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ ساری دنیا کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کیا اللہ کے پاس آنکھ کان ناک ہے؟ ہاں، اللہ کے پاس آنکھ کان ہاتھ پاؤں ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کیا اللہ کے کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 اللہ کے جیسا کون ہے؟ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چلو ابو فہد پرچی نکالو۔ ابو فہد ہو گیا؟ ابو فہد۔ اس کے بعد آئیں ابو حذیفہ، ارقم نثار، عفان نواب، عبد المعین ماجد علی، عدنان شہزاد، ایان سلیمان، صبیہ یہاں تک آئے، ایان سلیمان تک آ جائیں، لائن سے ترتیب سے بیٹھو۔ یہ لڑکا کون سا ہے؟ کیا نام؟ ابو فہد۔ ابو فہد محمد وسیم۔ سوال نمبر 1 اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ سوال نمبر 2 اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ سوال نمبر 3 اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ جو مہمان مرد حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں، جو مہمان باہر سے آ رہے ہیں وہ اندر آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ سوال نمبر 1 ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ سوال نمبر 2 کیا اللہ کے کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اللہ تو نہیں اولاد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اللہ کون ہے؟ اللہ جاؤ جاؤ جاؤ۔ ارقم
حضرات ارقم آ گیا. ارقم سے پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے. سوال نمبر 2، اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک اور اکیلا ہے. سوال نمبر 3، دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. آگے جاؤ مہمان حضرات، آگے جاؤ. چلو 3 سوال ہو گئے. عفان نواب، پہلا سوال یہ ہے مائک منہ پہ لگاؤ. کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے پیدا کیا بلکہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا. سوال نمبر 2، کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ محمد رسول اللہ. اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے آسمان، زمین، چاند، ستارے وغیرہ کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. عبد المعین، پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. مائک کے پاس بولو. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. سوال نمبر 2، سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ. سوال نمبر 3، کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. عدنان شہزاد، سوال نمبر 1، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، اللہ کسی اور کو سجا کرنا جائز نہیں ہے. سوال نمبر 2، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ساتویں آسمان پہ حرش پہ. سوال نمبر 3، کیا اللہ کے پاس آنکھ کان ہے؟ ہاں، اللہ پر ہاتھ، کان، ناک، پاؤ، ہاتھ ہے. بچوں ایان سلیمان، اس کے بعد سمیہ فیروز، انشیہ، رقیہ، عفیفہ، سمیہ، اتنی بچیاں آپ کے سائڈ بیٹھ جائیں. منہ کے پاس لگاؤ. ہاں سوال نمبر 1 ہے ایان سلیمان سے، بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ بیماری صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے. سوال نمبر 2، کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوال نمبر 3، کیا اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ ہاں، اللہ ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہے گا. سمیہ فیروز، پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے. سوال نمبر 2، سورج، چاند وغیرہ کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سوال نمبر 3 ہے کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا آزاد نہیں ہے. انشیہ، ساری دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ ساری دنیا کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ. سوال نمبر 2، بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ بیماری سے صرف اللہ تعالیٰ دیتا. سوال نمبر 3، اللہ کتنے ہیں؟ اللہ تو اکیلا ہے. رقیہ یا محمد، اس گروپ میں تقریباً 94 بچے ہیں. سوال نمبر 1، دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. سوال نمبر 2، سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. سوال نمبر 3، دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. عفیفہ محمد شریف، پہلا سوال یہ ہے کہ منہ پہ لگاؤ. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا شرک پھیلاتا ہے. سوال نمبر 2، اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک اور اکیلا ہے.
किसको कहते हैं? कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को कलमे तैयबा कहते हैं। सुमैया इमरान, उसके बाद अब्दुल समद, अबू बकर, इस्माइल, अमान, अब्दुल कदीर, ये इतने बच्चे साइड में आ जाए। मुंह पे लगाओ, मुंह पे आओ। हाँ आ गया। सवाल नंबर 1 है, क्या अल्लाह के कोई औलाद है? नहीं, अल्लाह के कोई औलाद नहीं है। सवाल नंबर 2, अल्लाह को किसने पैदा किया है? अल्लाह को किसी ने ही पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है। सवाल नंबर 3, अल्लाह ने हम सबको किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब्दुल समद से पहला सवाल ये है कि क्या अल्लाह के पास आँख कान नाक है? हालांकि वह हाथ कान नाक कान और हाथ पाँव है। सवाल नंबर 2, कलमे शहादत किसे कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को कलमे शहादत कहते हैं। सवाल नंबर 3, कलमे तैयबा किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कलमे तैयबा कहते हैं। इसके बाद अबू बकर, पहला सवाल ये है कि क्या अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज है? नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज नहीं है। सारी दुनिया का खालिक और मालिक कौन है? सारी दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 1, बीमारी से शिफा कौन देता है? बीमारी से शिफा अल्लाह ताला देता है। सवाल नंबर 2, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 3, क्या अल्लाह के पास आँख कान नाक है? हाँ, लगभग नाक का हाथ पाँव है। अमान मोहम्मद इस्लाम, अमान। सवाल नंबर 1 है, सारी दुनिया का खालिक और मालिक कौन है? सारी दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। गुनाह कौन सा है? दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। सवाल नंबर 3, अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक और अकेला है। उसके बाद कौन है? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर, उम्मे हबीबा, हुमैरा, फिर नौमान नहीं, फिर फातिमा, अलीमुल्ला, आयशा, हदीसुल्लाह और अबी अफ़ात कुरबान, कितने बच्चे आ जाए? सवाल नंबर 1 है, क्या अल्लाह किसी का मोहताज है? नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सवाल नंबर 2, हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। सवाल नंबर 3, क्या अल्लाह के कोई औलाद है? नहीं, अल्लाह के कोई औलाद नहीं है। बच्चे भी में डिस्टर्ब मत करो, जवाब दे। अब्दुल कदीर के बाद उम्मे हबीबा, मैं भी और जा रहा हूँ। उधर मुँह करो। पहला सवाल कि अल्लाह को किसने पैदा किया है? अल्लाह को किसी ने नहीं पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने सबको पैदा। क्या अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज है? नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज नहीं है। क्या अल्लाह ने हम सबको किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा। हुमैरा निसार। सवाल नंबर 1, आसमान जमीन को किसने पैदा किया? आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारे और अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह आसमान के ऊपर पर है। कलमे तैयबा किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नौमान नहीं। दुआ किससे मांगनी चाहिए? दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। क्या अल्लाह के पास आँख कान है? हाँ, अल्लाह के पास हाथ, नाक, पाँव है। क्या अल्लाह हमेशा रहने वाला है? हाँ, अल्लाह हमेशा रहना, अल्लाह हमेशा रहेगा। फातिमा अलीमुल्ला, सारी दुनिया का खालिक मालिक कौन है? सारी दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। क्या अल्लाह के अलावा
کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ہرگز نہیں. سوال نمبر 3 ہے کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. عائشہ حدیث اللہ. لاؤ مائک لاؤ جاؤ. سوال نمبر 1 کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سوال نمبر 2 کیا اللہ کے پاس ناک اور ہاتھ پاؤں ہیں؟ ہاں، اللہ کے پاس ہاتھ کان ناک ہاتھ پاؤں ہیں. ساری دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ ساری دنیا کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. عفان الرحمان یہ افلا الف کا آخری طالب ہے. پہلا سوال عفان سے ہے کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. سوال نمبر 3 اللہ کون ہے؟ اللہ